ناظرین ایک بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایئر فورس کے حوالے سے انٹرنیشنلی 5 مختلف جگہوں پہ انڈیا کی جناب بڑی ٹکا کے بیزتی ہوئی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے کہ ان کے حوصلے کی کیا صورتحال ہوگی۔ ٹم کک سے جو ہے نا انہوں نے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے اندر جو ہے نا وہ پروڈکشن کرنا بند کرے، ایپل کو کہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین ایک بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی اہم خبر آئی ہے ایئر فورس کے حوالے سے، پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تھمبنیل کے اوپر تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 مختلف جگہوں پہ انٹرنیشنلی 5 مختلف جگہوں پہ انڈیا کی جناب بڑی ٹکا کے بیزتی ہوئی ہے۔ اور مطلب میں تو صرف سوچ رہا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے کہ ان کے حوصلے کی کیا صورتحال ہوگی۔ میں تھوڑی دیر میں یہ 5 بےعزتیاں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو دل تھام کے بیٹھیے گا، اینڈ تک اس ویڈیو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ دھرو راٹھی کے ویڈیو کے رسپانس پہ میں نے کی تھی، اس کے اوپر آپ کے بہت کامنٹس آئے ہیں۔ اب تک تقریباً میرے خیال میں کوئی 10,000 کامنٹس جو ہیں وہ شاید ہو چکے ہیں، یا وہ کراس ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور بہت لوگوں نے اسے پسند کیا۔ میں اس کے بارے میں صرف ابھی ایک بات کہہ دوں کہ جتنا مٹیریل آپ نے دیکھا ہے اتنا ہی مٹیریل میرے پاس اور بھی تھا، لیکن اگر میں یہ کنٹینیو کرتا رہتا نا تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو گئی تھی، وہ پہلی آدھے گھنٹے کی ہو چکی ہوئی تھی، تو ابھی بھی میں نے اس کو کافی حد تک روک لیا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا۔ ہم نے جو کچھ بھی شیئر کیا ہے، میں نے زیادہ تر جو یا انٹرنیشنل میڈیا یا انڈین میڈیا کے اپنے اندر جو چیزیں صرف وہ شیئر کی، اور کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اور ہماری صرف میں آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں، ہماری صرف 4 لوگوں کی ٹیم ہے، صرف 4 لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ پورا چینل چلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کا اضافہ بھی جو ہے وہ کریں، اور تاکہ اور بہتر ریسرچ سسٹم جو ہیں وہ آپ کے سامنے، ریسرچ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ خبروں کی طرف۔ میں ابھی وہ جو جہازوں کے حوالے سے خبر ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے جو وزیر ہیں، انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، یہ آج سری نگر گئے ہوئے تھے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سری نگر میں ایک تو جو چیسٹ تھمپنگ ہوتی ہے، جو ٹپکل سیاسی تقریر ہوتی ہے، وہ تو انہوں نے کی، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے وہاں پہ کہی، اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی طرف سے ہمیں ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دی گئیں۔ میں دنیا سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسی بدماش ریاست کے ہاتھوں میں ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں؟ پاکستان کے ہتھیاروں کو انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں لے لینا چاہیے، یہ جو ہے وہ ان کی جانب سے، راج ناتھ سنگھ کی جانب سے کہا گیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ جب جنگ چل رہی تھی اس دوران ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ بیسکلی یہ بات ہوئی کہ جی یہاں پہ جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹجک کمانڈ جو ان کا ایک سینٹر ہے، اس کی جناب کوئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ کچھ کرنے لگے ہیں، یہ ازیوم کیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے کوئی ایٹمی دھماکوں کی یا کوئی اس قسم کی کوئی تڑی جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چند ایسے لوگ تھے، ہمارے چند ایسے یوٹیوبرز تھے جن کی نالج کمپلیٹ نہیں تھی، انہوں نے خود ہی بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان نے کہہ دیا، پاکستان نے، جبکہ پاکستان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے بلکہ 1-2 یوٹیوبرز کے اور بھی پتہ لگے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے اتنی فیک نیوز چلائی ہیں جو کہ ایکچولی انڈیا کی فیور میں جا رہی تھی اور پاکستان کے اگینسٹ جا رہی تھی، اور وہ پاکستانی یوٹیوبرز ہیں۔ مجھے اتنا تپ ہے ان کے اوپر کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، لیکن میں نا اس وقت تم لوگوں کے خلاف فرنٹ کھولنا نہیں چاہتا۔ میں بڑا کھل کے بات کہہ رہا ہوں، میری کانسنٹریشن نا اس وقت ٹوٹلی انڈیا کی طرف ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگ ختم ہوگی، لیکن وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ دس، کیونکہ ہم نے بھائی پچھلے 10-15 سال میں نا ان کی طرف سے بڑی نفرت برداشت کر لی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں تو انڈیا ڈسکس ہی نہیں ہوتا تھا، اگر یہاں پہ ڈسکس ہوتا تھا تو یا تو اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتا تھا کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، مطلب ہم جی شاہی کے وہ ان کے لال قلعے پہ چڑھ جائیں گے۔ بچوں والی باتیں مت کریں نا، مطلب جو ریئلسٹک ایک گراؤنڈ سچویشن ہے ود اوریجنل نیوز ود ریسرچ، وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اب پاکستان سے جواب ضرور جایا کرے گا، چاہے وہ دھرو راٹھی ہو چاہے کوئی اور ہو، اب انشاءاللہ اس چینل سے جواب جایا کرے گا۔ خیر، تو یہ جناب ان کے جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، انہوں نے یہ شرلی چھوڑی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ تڑیاں لگاتا ہے تو ان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ ابھی میرے خیال میں اس بات کو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے ان کی جانب سے، ایکچولی چکر یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا وہ انڈین سوشل میڈیا کے اوپر، آپ جانتے ہیں یہ فیک نیوز کے تو ماسٹرز ہیں، انہوں نے کیا ایک خبر جو ہے وہ چلانا شروع کی کہ جی پاکستان میں سرگودا کے پاس ایک ایریا ہے کہ جی وہاں پہ ان کے ایسڈ سے، اور ہم نے وہاں پہ بم مارا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا ریڈیشن آنا شروع ہو گئی ہے۔
یہ ساری فیک نیوز، یہ آپ یقین کیجئے جس طرح آپ کے یہاں پہ کراچی پہ انہوں نے حملہ کرا دیا تھا، سارا کچھ کیا تھا نا، تو اس طرح کی یہ پوری فیک نیوز جو ہے وہ اس طرح چلتی رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کہ جناب بڑی وہاں پہ ہبڑا دبڑی ہو گئی ہے. ایک فیک لیٹر بھی نکال دیا، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ فیک لیٹر نکال دیا کہ جناب ان کے ایسٹس کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، وہاں سے ایٹمی ریڈیشن نکلنا شروع ہو گئی ہے، مصیبتیں پڑ گئی ہیں. اور یہ کیوں پھیلائی جا رہی تھی؟ اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا اس نے سیز فائر کے لیے کہا ہے. یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ہے، جو بیسکلی پوری دنیا کے اندر جو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں یا ایٹمی پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ ان کی نگرانی بھی یہی کرتی ہے، ان کو فوکس بھی یہی کرتی ہے. اگر کبھی ریڈیشن کا ہو تو اس کو مانیٹر بھی وہی کرتی ہے. تو اس کی جانب سے یہ پہلی بے عزتی جو انڈیا کی ہوئی ہے، اس کی جانب سے واضح طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب بھارت کے ساتھ حالیہ بڑھتے ہوئے فوجی تصادم کے بعد پاکستان کی کسی بھی جوہری تنصیب سے کسی قسم کی تابکاری اخراج کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا اخراج ہوا ہے. تو مطلب شرم آنی چاہیے ڈوب کے کہ ایک اور فیک نیوز تم لوگوں کی جو ہے نا پکڑی گئی ہے. اس نے ویانا میں قائم اس ادارے نے وضاحت دی ہے اور انڈین ایکسپریس کو دیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بیان بھارتی فضائیہ کے اس پہلے رد عمل کے سے مطابقت رکھتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے کیرانا ہلز میں کسی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اچھا، انہوں نے آفیشلی اناؤنس بھی کیا تھا، ان کے وہ جو تینوں سروسز کے لوگ تھے نا پریس کانفرنس میں، انہوں نے اس میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے وہاں پہ ہٹ نہیں کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بولتے ایڈا چٹا جھوٹ بول دینے. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ شکلیں کوے کے جیسی بن گئی. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولے کوا کاٹے، یہ خود کوے بنتے جا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی بے عزتی، یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. اس کے بعد دوسری بے عزتی جو کی ہے وہ جناب کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو جہاز کی خبر چاہیے، وہ کہ کتنے جہاز گرے ہیں وہ میں دیتا ہوں. ابھی ٹھہر جائیں ذرا، دل تھام کے بیٹھے ہیں ذرا، ایک ایک کر کے ذرا بے عزتی کو تو ذرا چیک کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی وہ جو ہے وہ قطر پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ اس نے تقریر کی. اب وہاں پہ تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایپل کے جو سی ای او ہے، ایپل وہ نا آئی فون والے ایپل اور وہ والے، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹم کوک. تو ٹم کوک سے جو ہے نا انہوں نے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے اندر جو ہے نا وہ پروڈکشن کرنا بند کریں. ایپل کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے نا وہ اپنا خود خیال رکھ سکتا ہے، بس کریں وہاں پہ فیکٹریاں لگانا. آپ نے بڑی فیکٹریاں لگا لی. اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایشو ہے. اس نے کہا کہ میرے دوست، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہوں، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا تم $500 ارب لا رہے ہو، لیکن اب میں سن رہا ہوں کہ تم بھارت میں ہر جگہ فیکٹریاں لگا رہے ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم بھارت میں فیکٹریاں لگاؤ. اگر تم بھارت کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو، کیونکہ بھارت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ٹیرف سب سے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں کچھ بیچنا اب بہت مشکل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئی دلی نے واشنگٹن کو ایک تجارتی معاہدہ بھی پیش کیا جس کے تحت وہ امریکی مصنوعات پر کوئی محصولات نہیں لگائے گا، یعنی کوئی ٹیرف نہیں لگائے گا. اچھا، اس بیان کے بعد بھی جو ہے نا وہاں پہ انڈیا میں تھرتھلی مچ گئی کہ یہ مودی سرکار جو ہے یہ کس قسم کی ڈیلیں کھڑکا رہی ہے کہ کوئی ٹیرف نہیں ہوگا، ٹیرف فری ٹریڈ کرنے لگے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ. اچھا، ایک تو ان کو انڈینس کو ویسی بڑی تپ ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ اس نے بیچ میں چھلانگ کیوں ماری. میں آپ کو ویسے تھوڑا سا نا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. انڈیا کا ہمیشہ یہ سٹانس رکھتا رہا ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے معاملے میں نا تیسرا فریق کوئی نہیں آئے گا، ہمیشہ یہ کہتے رہے. اچھا، یہ کیوں کہتے رہے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر آ گیا نا تو ہمارا جھوٹ ایکسپوز ہو جائے گا. ظاہری بات ہے اگر کوئی بیچ میں تھرڈ امپائر اگر آ گیا، کرکٹ میں تھرڈ امپائر اسی طرح آئے تھے نا کہ وہ آئے تھے تاکہ تنازعات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، یہ کوئی کہہ نہ سکے جی غلط آؤٹ دیا تھا نہیں دیا. تو یہاں پہ انڈیا ہمیشہ اس کو کہتا رہا کہ کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں نہیں آئے گا. کوئی ہمارے درمیان جو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، سر کریک کا مسئلہ ہو، بارڈر کے حوالے سے اور ایشوز ہوں، دہشت گردی کا ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو، تھرڈ فریق بیچ میں نہیں آئے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہاں پہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب ہم نے سیز فائر کرا دیا. اس پہ آگ لگی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے کہنے والا. اب اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹم کوک کو کہا کہ انڈیا میں فیکٹریاں لگانا بند کر. اس نے کہا تجھے پہلے ہم نے چین میں اجازت دی تھی نا، تم نے چین میں فیکٹریاں لگا لی، اب تو انڈیا میں لگانا بند کر. اب اس کے اوپر بھی مصیبت شروع ہو گئی ہے. کیا ہو کی رہا ساڑھے نال، سارے سانو چھتر ماری جا رہے ہیں. چائنا آتا ہے وہ چپیڑ مار کے چلا جاتا ہے، رشیا ہمیں لفٹ نہیں کراتا، ٹرکی ہمارے خلاف ہے، آذربائیجان کے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ ان کی بند کر دو، بنگلہ دیش سے ہماری ویسی ناراضگی ہوئی ہوئی ہے، پاکستان ساڑھے دوالے پہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ہم نے جا کے مودی نے جا کے جب بھی ڈالی تھی وہاں پہ. مودی کو نا ایک تو ویسے ہی چپکنے کا بہت شوق ہے، مودی کی عادت ہے. اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے نا یہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک نارمز کا دھیان رکھنا چاہیے. آپ جا کے نا ایویں رکھنا اگے نہیں لانے، تیری پھوپھی کا پتر نہیں ہے گا، امریکہ کا صدر ہے وہ. مطلب آپ ایک فارمل ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، آپ جاتے ساتھ ہی مطلب کوئی آپس کے آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب پرانے فرینڈس تو نہیں ہے نا آپس میں، لنگوٹیے تو نہیں ہیں آپ کے کہ آپ اس کو جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں.
تو وہ جفیاں شپیاں بھی کام نہیں آئی, نہ 56 انچ کی چھاتی کام آ رہی ہے, نہ جفیاں کام آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ بھی جو ہے وہاں پہ لگانا بند کرو. کتنی ہوگی بےزتیاں؟ 2. آگے چلیں. آگے جناب یہ ڈپلومیٹ کے اندر جو ہے وہ آج یہ آرٹیکل آیا ہے, اور اس کی صرف ہیڈ لائن ہی جو ہے نا وہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے انڈیا کے لیے. اس میں ڈپلومیٹ کے اندر کیا لکھا ہے جی, پاکستان کمز آؤٹ امبولڈنڈ آفٹر کلیشز ود انڈیا, کہ پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو کے باہر آیا ہے اس لڑائی جھگڑے کے بعد. اب اس میں جو چیزیں چند ایک تو لکھی گئی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے نا یہ جو انڈیا کا ایک بڑا ایک حاوی ہونا تھا اور انڈیا کی ڈومیننس تھی 5 گنا بڑا, اس سے پنگا اس سے پنگا, اینو تنگ کر, پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد نا اس کو پتہ لگ گیا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ بھی آگے سے بڑی زور کی مارتے ہیں. ایک تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا. دوسرا اس کے اندر کہا ہے کہ جی اس سے پہلے, اس ساری چیز سے پہلے جو ہے وہ فوج کے حوالے سے اور جو پاکستان میں الیکشنز اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے بڑے ایک انڈیا کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ان میں بڑے ڈویژنز ہیں, اور یہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ عوام جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے میں نے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا 22, 23, 24 اپریل کی بات ہے, جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یہ جب تم سامنے آؤ گے نا, اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت کی بات کہی تھی کہ جب تم سامنے آؤ گے نا اسی سارے اکٹھے ہو جائیں گے. جیسے ہی ہمیں انڈیا کا جھنڈا نظر آتا ہے نا یا تم لوگوں کی شکلیں نظر آتی ہیں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ تمہیں چپیڑ مارنے کا جو مزہ آتا ہے نا وہ آتا ہی نہیں ہے کہیں اور. ہم اپنے رنج غم لڑائیاں سب بھول جائیں گے تم سے لڑنے کے لیے. تو ڈپلومیٹ بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. یہ ہوگی تیسری بےزتی جو ڈپلومیٹ نے کی. آگے چلیں. اس کے بعد آ جائیں جناب, یہ ذرا خبر دیکھیے گا, چائنیز ویپنز پاس کامبیٹ ٹیسٹ ان انڈیا پاکستان کلیش ود فلائنگ کلرز, کہ جی چائنا کے جو ہتھیار ہیں انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے اس جنگ کے اندر, فلائنگ کلرز کے ساتھ وہ پاس ہوئے ہیں. اچھا آپ کے لیے ظاہری بات ہے یہ خبریں آپ پچھلے 5-6 دن میں بہت دفعہ سن چکے ہوں گے, لیکن غور کیجیے گا, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. یہ خبر کہیں اور سے نہیں آ رہی, یہ فرانس 24 کے اوپر یہ خبر آئی ہے. فرانس 24 جو ہے ان کا سرکاری میڈیا کا ادارہ ہے, اور فرانس کا ادارہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چائنا کی ڈومیننس, چائنا کی جو ویپنزری ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بہت زبردست ہے. اب آپ سوچیں کہ اس وقت جس نے رافیل خریدے ہوں گے, جس نے رافیل, مثال کے طور پہ چلے میں اس کی ایک دیسی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ بالکل اسی طرح یہ جس طرح ہونڈا اور ٹوئیٹا کا آپس میں چلتا ہے نا, پھڈا آپس میں چلتا ہے. آپ ہونڈا گاڑی خریدیں, نئی نویلی ہونڈا گاڑی خریدیں, شو روم سے نکال کے آپ لے کر آئیں, اور اگلے دن اخبار کے اندر بڑی سی ایک ہیڈ لائن ہو کہ ٹوئیٹا کا سی او, وہ ہونڈا کا سی او کہے یار ٹوئیٹا کی گاڑیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اپنے گراج کی طرف کھڑی ہوئی اس گاڑی کی طرف دیکھیں گے, پھر آپ اخبار کی طرف دیکھیں گے کہ کمختو سانو تسی گڈی ہے والی بیچتی ہوں, تسی کہندے ٹوئیٹا بہت اچھی ہے. تو یہاں پہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس ہیڈ لائن کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا انڈینز کے دل پہ چھری چل رہی ہوگی کہ یار مطلب فرانس والے بھی جو ہے وہ چائنا کے جیٹس کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار ان کے جیٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جناب کتنی ہو گئی, 1 2 3 4 بےزتیاں ہو چکی ہیں. 5ویں کے اوپر آ جائیں. 5ویں جناب کیا ہے, یہ ویسے ریلیٹڈ ہے, میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی اس کے اوپر, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ ہے جناب کہ چائنا نے کیا کیا ہے. چائنا نے, یہ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا نے ان کا جو ایک اسٹیٹ ہے اروناچل پردیش, اس کے مختلف شہروں کے نا چینی نام رکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اروناچل پردیش کے اندر مختلف شہروں کے قصبوں کے نام جو ہیں وہ چینی نام رکھنا شروع کر دیے ہیں. تو اچھا یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. پہلے میں یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ پہلے سے سلسلہ جو ہے یہ اس کا ایک مطلب کوئی تیسرا یا چوتھا 5واں بیچ ہے. یہ 5واں بیچ ہے. اس سے پہلے بھی 4 مختلف بیچز کے اندر مختلف شہروں کے نام انہوں نے, یہ بالکل اسی طرح کہ لاہور کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا جائے, یا جس طرح انہوں نے پہلے بامبے ہوتا تھا پھر ممبئی کر دیا اسے, انڈیا نے یہ نام جو ہے وہ چینج کیا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ چائنا اپنے نام رکھ رہے ہیں ان کے شہروں کے. اب ان کو بڑی تاپ ہے کہ یار ایک ہی چکر ہے, مطلب نام ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہمارا شہر ہے. اس کے اوپر ایکچولی چائنا کا یہ موقف ہے. چائنا نے اس پہ آفیشیلی کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ 1987 میں بھارت نے جو ہے وہ چین کے زیر قبضہ جو علاقے تھے نا اس کو اپنے نام جو ہے ان کو ہتھیا لیا تھا, اروناچل پردیش اس کا نام رکھ دیا تھا اس اسٹیٹ کا. تو یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, اور یہ ہم نام رکھیں گے ان شہروں کے کہ ہم نے کیا نام رکھنا ہے. اب انڈیا کو بڑی تب چڑھ رہی ہے اس کے اوپر. انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ لو جی یہ چین نا پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے نا
اس کے بعد چین اب کوئی ہمارے ساتھ پنگا لینے لگا، کیونکہ یہ جو نام شہروں کے نام چینج کرنے والی بات ہے نا، یا تو یہ ان ایریاز کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ انٹرنلی اس وقت یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ جو چین نے یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا نا بھائی، میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو J-10Cs ہیں جو ہم نے چائنیز ایئر کرافٹ جو ابھی استعمال کیے ہیں، ان کے پاس تو اگلا ورژن بھی آ چکا ہے، J-20s آ چکے ہیں. چائنا آلریڈی J-20s بنا چکا ہے اور مطلب کئی 100 بنا چکا ہے اب تک. تو اگلا تو بیچ اس کا بھی آ رہا ہے، وہ اس سے بھی ایڈوانس ہے، وہ تو اسٹیلتھ ہے، مطلب وہ ریڈار پہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، وہ اسٹیلتھ ہے وہ. تو اس لیے انڈیا کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار چائنا اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہوگی 5 چیزیں. اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جناب سکور جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ سکور 6-0 کے بعد ایک گول اور ہو گیا ہے، 7-0 ہو چکا ہے. اچھا خبر جو ہے نا یہ میرے پاس 2-3 دن پہلے آ گئی تھی. میں آج آپ کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہوں. میرے پاس یہ خبر 2-3 دن پہلے آ گئی تھی لیکن کنفرم نہیں ہو پا رہی تھی. میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتا ہوں جب تک کنفرم نہ ہو، جب تک میں اس بات کا پوری طرح جو ہے وہ مطلب نشاندہی کر لوں کہ ہاں جی پکا کام ہے نا. مطلب ان کی طرح نہیں کرنا ہم نے کہ جناب وہ کراچی پہ ہم نے حملہ کر دیا ہے تو پشاور میں بھی ہو گیا ہے. تو آپ کو اچھا ایک اور بات ہے، سوری میں ایک اور چیز شیئر کر دوں. انہوں نے 1-2 دن پہلے جو ہے ایوی ایک وہ فرضی سا ایک بندہ کھڑا کر کے نا بلوچستان کی آزادی کا بھی اعلان کر دیا. انڈیا کے اندر یہ کام بھی سٹارٹ ہوا ہے کہ جی وہ بلوچستان کا پتہ نہیں کون ہے، وہ انہی کا ہی پراکسی ہے ان کا، ان کا ہی وہ لونڈا رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب وہ بلوچستان نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ہے نا ایمبیسی بھی ہمیں انڈیا میں کھولنے کی اجازت دی جائے اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک الگ ملک کے طور پہ جو ٹریٹ ہے. رنگ بازی ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سارا سب اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے سارا کا سارا. اب ان کے چینلز کے اوپر اسی طرح ہی چلتا رہے گا جی بلوچستان الگ ہو گیا ہے، بلوچستان الگ ہو گیا. ساری رنگ بازی، بے فکر ہے پورا ان کا علاقہ. اور یار میں جتنی تمہاری بیبیاں ہیں نا یہ برکھا دت وغیرہ اور یہ ساری کی ساری، ان کو جہاز میں بٹھاؤ میرے پاس لے کر، میں ان کو کوئٹہ کا پوری سیر کراتا ہوں، بلوچستان کی سیر کرا کے لے کے آتے ہیں. تجھے کہتے ہو نا الگ ہو گیا ہے، تجھے الگ کر کے دکھاؤ. تو بات جہازوں کی ہو رہی تھی. تو وہ خبر یہ ہے کہ بیسکلی پہلے جو سکور تھا وہ 5 جہاز اور 1 UAV یعنی کہ ایک ڈرون تھا. اچھا یہ وہ والا ڈرون ہے جس کے ذریعے آپ بیسکلی شوٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ صرف سرویلنس والا ڈرون نہیں ہے. ڈرون 3 قسم کے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سرویلنس کرتا ہے، وہ اٹیک نہیں کر سکتا. ایک ڈرون ہوتا ہے جو بیسکلی جاتا ہے، کامکازی ہوتا ہے، جو جا کے ہٹ کرتا ہے، جو انہوں نے ایکچولی بھیجے تھے. اور ایک تیسرے قسم کا ڈرون ہوتا ہے جو بیسکلی آپ وہ اپنا ٹارگٹ لوکیٹ کرتا ہے، اوپر سے اس کے بعد لاک کرتا ہے اور اس کے بعد میزائل فائر کرتا ہے. تو پاکستان نے اس سے پہلے جو ہے وہ 5 جہاز اور 1 UAV جو ہے وہ کلیم کیا ہوا تھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ تعداد جو ہے وہ 7 ہو گئی ہے. 6 جہاز ہیں اور 1 UAV ہے. اور وہ جو چھٹا جہاز ہے نا اس کی بھی پوری الیکٹرانک سگنیچر اس کا جو ہے وہ پورا ان کے پاس اویلیبل ہے. وہ کہاں پہ گرا ہے ساری ڈیٹیلز پاکستان ایئر فورس کے پاس اویلیبل ہے. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ شاید اس کو آفیشیلی خود ہی اناؤنس کر دیں گے، لیکن میرے پاس یہ نالج ہے کہ یہ ہو گیا ہے، انہوں نے کلیم کر لیا ہے کہ یہ 6 جہاز تھے. تو دوسری بات یہ ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ DGMOs کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. ایک جگہ پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ سیف نہیں ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ کل جو گزر گیا ہے DGMOs کے درمیان دونوں ملکوں کے تیسرا رابطہ آپس میں ہوا ہے اس جنگ کے بعد. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہوئی ہے کہ پازیٹیولی اسی سیز فائر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. بڑا آپس میں مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا پازیٹیو انٹریکشن جو ہے وہ آپس میں کیا گیا ہے. تو سیاستدان ان کے بیٹھ کے جو ہے وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ راجناتھ سنگھ ہو، وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی کریں گے وہ نہیں کریں گے. اصل جو چینل ہے جنہوں نے ایکچولی لڑنا ہوتا ہے وہ آپس میں فرسٹ کلاس رابطے کر رہے ہیں، وہ پیس کی بات کر رہے ہیں اور کوئی ایسی پریشانی والی خبر نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.